سکلین ذرا ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، اول تو میں اگر تازہ ترین صورتحال بتاؤں تو یہ کہ 500 کے قریب جو ہیں اسرائیلی تازہ حملوں سے لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ غزہ میں، اور ان 500 میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہی بچوں کی اور عورتوں کی ہے۔ اور اسرائیل جب بھی حملے کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر حملہ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد بچے اور عورتوں کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آج غزہ کے شمال کے علاقے میں اسرائیلی زمینی فوج نے بھی اپنے ایکسکرشن شروع کر دی ہے، ٹینکس کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں راٹس، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، بلکہ ایک قسم کا انتباہ جاری کیا ہے غزہ میں رہنے والے، شمالی غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو کہ وہ اپنے علاقوں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹیں، جہاں وہ ابھی واپس آئے تھے مکانات تباہ ہونے کے باوجود اپنے کھنڈرات میں وہ واپس آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی نکل جائے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کر چکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ کی مکمل حمایت اور مدد شامل ہے۔ امریکہ مسلسل اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت کی تبدیلی ایک ٹرانزیشن تھی، کمانڈ کی پالیسی کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، اور اس کے جہاں تک اثرات ہیں وہ ایک تو یہ فوری طور پہ ہوئے ہیں کہ غزہ میں جب بلاکیڈ ہوا تو اس کے جواب میں جو پہلا عملی اقدام کیا وہ یمن کے حوثیوں نے کیا تھا۔ تو یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے امریکی وارننگ کے باوجود ان تمام جہازوں پر کو نشانہ بنایا جو اسرائیل سے وابستہ تھے یا اسرائیل کا سامان لے جا رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں امریکہ نے ان پر بہت بھاری قسم کی بمباری کی ہے، یمن کے مختلف شہروں میں، صنعاء میں، صیدا میں، حدیدہ میں، یہ جو ان کے بڑے بڑے شہر ہیں، اس پہ اور بھی ان کے خیال میں امریکیوں کی انٹیلیجنس کے مطابق جو بھی ان کی خفیہ جگہ یا اسلحے کے بارود کے جہاں گودام ہو سکتے وہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ امریکی حملے جو ہیں وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اسی کے جواب میں یمن کے حوثیوں نے آج صبح اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل سے اٹیک کیے ہیں، جس کی وجہ سے بن گورین کا جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، تل اویو بھی، یہ سب کے سب جو ہیں یہاں پہ زندگی معطل ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل بھی جنگ کی کیفیت میں آ گیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اسرائیل کے پاس اتنی اسلحہ، طاقت اور احتیاطی نظام ایسا ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی معمول کی زندگی بالکل پھر سے معطل ہوگی جس طرح کہ پہلے جنگ بندی سے پہلے تھی۔ تو اب یہ اس وقت اس میں سکلین آپ نے جس طرح ذکر کیا بالکل جو ہے شکلوں میں چل رہی ہے۔ امریکہ سپلائی کر رہا ہے، امریکہ یمن پہ حملے کر رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کو کی فوج کی مدد بھی کر رہا ہے، سیاسی بھی، اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حوثیوں کی طرف سے ایک بھی، جیسے کہ آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہوگا کہ اگر حوثیوں کی طرف سے کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے تو وہ ایران اس کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کے ہمسائے تک پہنچنے والی ہے، اور اگر آپ یمن کو اپنے ملک سے زیادہ دور نہ سمجھیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یمن کے اثرات پہ اگر جنگ بڑھتی تو اس کا مطلب سعودی عرب بھی متاثر ہوگا، اور سعودی عرب متاثر ہوگا تو سمجھے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو براہ راست ہم پاکستان جیسے ملکوں کو ہٹ کریں گی، بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو بھی ہٹ کریں گی۔ تو حالات گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی سکلین، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران جو ہے وہ ہمارا بارڈر ہے، تو یہ لڑائی ہمارے گھر تک آ چکی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایڈ کر دیا جائے کہ حال ہی میں جو امریکہ نے پہلے ایران کو انگیج کرنے کی، وہ بھی بہت بڑی ایک تبدیلی تھی کہ ٹرمپ نے کوشش کی کہ آپ بات چیت کا عمل کیا، مگر ساتھ میں 2 ماہ کی ان کو ڈیڈ لائن دے دی، کیونکہ جوہری پروگرام کا جو ڈیڈ لائن کے 2 مہینے ہیں کہ اس کے اندر فیصلہ کر لیں، اس پہ خامنہئی صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور وہ بھی ایک جو ہے تلوار لٹک رہی ہے جس سے کہ حالات کی گمبھیرتا بڑھ جاتی ہے، جس کا ہمارے ہاں ملک میں احساس نہیں کیا جا رہا کہ یہ جنگ گھر تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیے، جنگ تو گھر تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ اگر پاکستان کے اندرونی لا لیسنس یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو مڈل ایسٹ کی دہشت گردی یا جنگ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
پاکستان میں، افغانستان میں جو حالات ہیں، اور چین بھی متاثر ہو سکتا ہے. یہ صرف پاکستان ہی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ چین، روس، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہوا ہے. مسلمان ممالک جو ہیں وہ بالکل یا تو خاموش ہیں یا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. تو ابھی تک جو ممالک، مسلمان ممالک جو امریکہ سے ٹکر یا اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو صرف 3 ممالک ہی کہہ سکتے ہیں. ایک ایران ہے، ایک یمن، بلکہ یمن بھی ایک ملک نہیں بلکہ یمن میں ایک عسکری تنظیم جو انصار اللہ، جس کو ہم حوثی کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک حزب اللہ تھی لبنان میں. لیکن حزب اللہ اس وقت جو ہے بہت کمزور حالت میں ہے، کیونکہ جو وہاں پہ حکومتی تبدیلی آئی ہے اور شام میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کے واسطے حزب اللہ کی سپورٹ اور بیکنگ اور سپلائیز جو ہیں وہ فی الحال معطل ہیں. تو ہو نہیں سکتا، بلکہ یقیناً حزب اللہ کی اتنی صلاحیت ہے، اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ پہلے بھی ایسی جنگیں لڑ چکی ہوئی ہے. 2006 میں جب ان پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو بظاہر ان کو کوئی سپلائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا. تو یہ جنگ چلے گی، اس میں ختم کوئی نہیں ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حماس ابھی بھی چاہے 10 راکٹس مار رہی ہے، 20 راکٹس مار رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور جو اسرائیل سمجھتا ہے یا اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ وہاں پہ حماس کو بالکل ختم کر دے، تو وہ امکان نہیں، کیونکہ حقائق یہ بتا رہے، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اب حماس جو ہے وہ ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ فلسطینیوں کا جو مجموعی طور پہ غم و غصہ ہے وہ حماس کی صورت میں نکل رہا ہے یا سامنے آ رہا ہے. تو یہ وہاں پہ جنگ بڑھے گی، وہاں پہ جنگ بڑھے گی، یمن میں آگے جنگ بڑھے گی. یمن پہ امریکہ نے بھاری بمباری کی ہے، اور اس کے بعد وہ اسرائیل اور امریکہ مل کر تہران پہ یا ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل چیز سمجھنے کی ہے کہ امریکہ کی یا اسرائیل کی ساری دھمکیاں جو ہے تہران کو یا ایران کو، اس میں ایک بنیادی نقص ہے. یعنی جو ہمارے یہاں کے تجزیہ کار کم دیکھتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمیں عادت ہے ساری اپنی انفارمیشن حاصل کرنے کی، وہ ہم مغربی ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. تو مغربی ذرائع اپنا ایک بیانیہ پیش کرتے ہیں، اپنا ایک نقطہ نگاہ یا موقف پیش کرتے ہیں، جس میں وہ دوسروں کو، دوسری یعنی حریف کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ محقق یا ریسرچر یا جرنلسٹ کی طرح نہیں پیش کرتے. یہ بہت اچھی طرح یہ واضح ہو چکا ہوا ہے کہ جس کو ہم دنیا کا گلوبل انڈیپینڈنٹ میڈیا کہتے ہیں، وہ گلوبل انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں ہے بلکہ وہ گلوبل ویسٹرن میڈیا ہے. تو انڈیپینڈنٹ میڈیا شاید دنیا میں اس وقت کہیں وجود نہیں رکھتا. یہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہی ہو سکتے ہیں، آپ جیسے لوگ، جو کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے دوسرے کا پرسپیکٹو پر بھی بات کریں یا اس پہ روشنی ڈالیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایران کے اندر جو اس جنگ لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ ظاہر امریکہ جیسی نہیں ہے. امریکہ کا اگر ایران کا اگر فرض کے 10-11 بلین ڈالرز کا بجٹ ہے، تو امریکہ کا جو 915 یا 20 بلین ڈالرز کا ہے، تو یہ کوئی برابر کے ملک بالکل نہیں ہے. لیکن مگر میں اس میں اس لیے بھی اس کے لارجر کینوس کو ذرا بڑا اس کو وسیع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ جو شروع میں ایک تاثر تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ان کا وعدہ تھا کیمپین میں کہ وہ جنگیں یورپ کے اندر، یوکرین کی جنگ بھی اور یہ فلسطین کی بھی جنگ شاید یہ ختم کروا سکیں گے. تو ابھی جو یہ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فلسطین سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ کرائسس ختم نہیں ہونے والا. اس طرح ہی یوکرین کے اندر بھی جو لیٹسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے روس نے سیز فائر کو ماننے کو مشروط کر دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جس سے لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی سے وہ معاملہ بھی نمٹنے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ٹرمپ کی جو پالیسی جو اس نے پورے الیکشن کیمپین میں ہے کہ میں جنگیں روکوں گا، میں جنگیں شروع نہیں کروں گا، وہ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک صحیح ہے اور ابھی بھی امکانات ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگیں روکیں گے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالف کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنگ روکیں گے. وہ اپنے مخالف سے میکسیمم کنسیشنز لینے کی کوشش کریں گے اور پھر جنگ رکنے کے امکانات ہوں گے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیوٹن کو پہلے جنگ بندی کی آفر کی، پیوٹن نے کہا کہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ 30 دنوں کے لیے سیز فائر کر دی جائے. تو 30 دنوں کی جو سیز فائر تھی اس میں شرائط یہ تھی
کہ یوکرین اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھے گا اور 30 دن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے بڑھ سکتی ہے نہیں. تو اس پر پیوٹن نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے اور یہ مکمل جنگ بندی کی طرف یا آرمسٹس کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ یہ ایک وقفہ ہوگا جس کے بعد پھر زبردست جنگ ہوگی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اب یعنی 2 دن پہلے یہ طے کیا تھا کہ انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملے نہیں کریں گے. تو اس پر پیوٹن راضی ہو گئے.